دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ بے شمار ہیں. جی علامہ صاحب، جیسے کہ آپ روحانی جو ہے تحفے تحائف کی طرف سے بات کر رہے تھے، اپنی بات کو کنٹینیو کریں کیونکہ وقفے پہ جانا تھا، مجبوری تھی، تو آپ وہیں سے کنٹینیو کریں. جی تو رمضان مبارک میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ نیکیوں کا حصول ہے، اس میں ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر ملنے کی حدیث مبارکہ میں یہ بشارت آئی ہے. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن رمضان کے جو روزے ہیں ان کا اجر ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا اجر میں خود ہی دوں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو ایک روزے کے بدلے زمین کے برابر سونا فراہم کیا جائے نا تو پھر بھی اس کا اجر قیامت سے پہلے پورا نہیں ہو سکتا. روزے کا اصل اجر اس کو قیامت والے دن ہی ملے گا. یہ زمین بھر جو سونا ہے یہ بھی اس کے لیے اس روزے کا اجر نہیں ہو سکتا. اور بڑی بات، ایک مرتبہ حضرت امام مالک آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سکہ اہل علم سے سنا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں دکھائیں گئی، تو آپ نے دیکھا ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہیں، 100 سال سے زیادہ ہیں، 1000 سال کے قریب قریب ہیں، تو انہوں نے عبادتیں بھی بڑی کی ہوں گی. تو آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں کم ہیں، عبادتیں بھی کم ہوگی. تو اب ایسے ہی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خیال گزرا تو رب تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک اتنا بڑا تحفہ دیا کہ رب نے آپ کو 1000 مہینوں کے برابر ایک ہی رات عطا کر دی. سبحان اللہ. لیلۃ القدر. سبحان اللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہ بھی رمضان مبارک کے اندر یہ تحفہ اتنا بڑا ہے کہ بندہ رات کے چند لمحوں میں عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. بے شک. تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے بندہ مومن کے لیے. اور اگلی بات جو ہمیں روحانی طور پر یہ اس کا تحفہ ملتا ہے وہ خاص طور پر سحری کے وقت بھی ہوتا ہے. سحری کرنے میں ہمارے لیے جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں وہ جو بات بڑی مشہور ہے بائی ون گیٹ ون فری والی، کہ سحری کے ساتھ ساتھ جو ہمیں تہجد کا ایک اضافی تحفہ ملتا ہے نا، کہ بندہ پوری 11 مہینے عادت اپنی بنانا بھی چاہے تو بڑی مشکل سے بنتی، اس وقت ذرا اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن رمضان مبارک کے اندر سحری کے وقت اٹھتا ہے تو چلو کہتا ہے یار 2 نفل ہی پڑھ لوں، ایسا ایسا اس کی تہجد کی جو عادت بنتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ اس کو کامیاب کر دیتی ہے. بے شک. اور تہجد رب تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے، لاڈلی نماز ہے، کیونکہ یہ ہر چیز رب سے منوا لیتی ہے. جب بندہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے، روتا ہے رب کے حضور، گڑ گڑاتا ہے، اور اسی وقت رب تعالیٰ کی طرف سے ندا بھی آ رہی ہوتی ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش قبول کروں. تو پھر بندہ اس وقت اگر سجدے میں پڑا ہو، تہجد ادا کر رہا ہو، سحری کا وقت ہو، تو پھر لاڈلی نماز ہر چیز ہر مراد بندے کی پوری کروا دیتی ہے. یہ بھی بندے کو ایک تحفہ ملتا ہے. اور اس کے ساتھ جو افطاری کے وقت بندے کو تحفہ ملتا ہے. ایک مرتبہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو عرض کی، اے میرے صحابہ، جب کوئی بندہ کسی کو افطاری کرواتا ہے تو جو افطاری کرواتا ہے نا اس کو رب تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی اتنا مالدار نہیں ہے کہ افطاری نہیں کروا سکتا تو کیسے کروائے؟ تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ بھی کسی کو پلا کر روزہ افطار کروائے یا ایک کھجور سے ہی کسی کو روزہ افطار کروا دے، اللہ پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک کھجور سے رب تعالیٰ پورے روزے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے. اب اس کے لیے بڑے ضیافت کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی استطاعت ہے اگر ایک گھونٹ بھی بندہ کسی کو پلا دیتا ہے تو اتنا بڑا بندے کو اجر مل جاتا ہے. اور یہی صورتحال ہے کہ رمضان مبارک میں افطاری کے موقع پر مسجدوں میں بھی رش لگا ہوتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ یار دوسرے کی مدد ہو جائے، چاہے میں ایک گلاس دینے کی طاقت رکھتا ہوں تو ایک گلاس ہی کسی کو پلا دوں. ہمیں سڑکوں پر بھی بڑی کثیر تعداد میں روزوں کو افطاری کے لیے ہمیں اہتمام ملتا ہے. تو یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو بندے کے دل میں رب تعالیٰ کی طرف سے احساس آتا ہے کہ یار میرے بھائی ہیں، ان کو روزہ افطار کروانا چاہیے. اور یہ جو رب کی طرف سے احساس ہے نا بندے کے دل میں، یہ بھی کرم ہے اس کا، یہ بھی تحفہ ہے کہ جو اس کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. اور
ایک بڑا روحانی فائدہ جو اور تحفہ ہے وہ خاص طور پر ہمارے طبقے کے حفاظ کے لیے بھی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اب حافظ نے باقی معاملات تو باقی لوگوں کے ساتھ ہی کرنے ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، سحری بھی کرنی ہے، تہجد بھی پڑھے گا، باقی معاملات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو الگ سے رب کی طرف سے تحفہ ملتا ہے وہ سارا دن جو رب کے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، بے شک یہ اس کا ایکسٹرا بونس ہے، اس کے بونس ہے۔ اور پھر بڑی بات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، حضور نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تراویح پڑھنے کی صورت میں بندے کو تحفہ مل رہا ہے، اور جو حافظ ہے اس نے سارا دن اللہ کا قرآن پڑھنا، کوئی اور کام نہیں ہے، اور پھر رات کو اس نے تراویح پڑھنی نہیں ہے، تراویح پڑھانی ہے، تو یہ اس کے لیے رات کو پھر تراویح کی صورت میں بھی ڈبل تحفہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حافظوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہے۔ اور رب کا کرم ہے کہ رب نے چونکہ ساری مخلوق پیدا کی ہے تو ہر طبقے کو ایک ایک تحفہ عطا کیا۔ اب مزدوروں کے لیے جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے بھی تحفہ ہے رمضان مبارک میں۔ ویسے تو زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ 1 سال اس پہ گزرنا ضروری ہے، 1 سال کے بعد اس کے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک کا اکثر معمول یہ ہے کہ رمضان مبارک میں بندہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ بے شک اب رب نے اس زکوٰۃ کی صورت میں جو غریبوں کو تحفہ دیا ہے کہ وہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ زکوٰۃ عطا کرتے ہیں تو غریبوں کو تحفہ مل جاتا ہے، بے شک ان کے معاملات ذرا آسانی سے نمٹ جاتے ہیں، ان کی مالی معاونت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات میں کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ غریبوں پہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے، یہ غریب کا حق ہے جو ہمارے اوپر ہے، ہم نے ادا ہی کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں رکھا ہے، یہ ہم اس کو دیتے وقت یہ نہ سوچیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر حق ہے وہ اس کو ادا کرنے میں ہماری معاونت کر رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا بندہ مومن کو تحفہ ملتا ہے رمضان مبارک میں روحانی طور پہ۔ جی بالکل ناظرین، یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ روحانی طور پر بڑے تحائف ملتے ہیں، آخرت میں یہ بھی انشاءاللہ جانیں گے بھی آخرت میں کتنے تحفے ملتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ چیز جب انسان جو ہے انسان جو ہے ایک اللہ کی رضا کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں، یہ نہ انسان سوچے کہ میں نے جو ہے میں روزہ افطار کراؤں گا، لوگ جو ہے میری بڑی تعریف کریں گے، لو جی اس نے بہت بڑی افطار پارٹی دی ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو بلایا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یا ایسے افطاری کرائے کہ اس نے افطاری کا اہتمام کیا لیکن اس میں مخصوص لوگوں کو بلائے، بڑے لوگوں کو بلائے، بڑے لوگوں کو بلا کے بڑے وی آئی پی طریقے سے افطاری کرائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ افطاری کراتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو جب آپ اہتمام کرتے ہیں، جب غربا جو ہے وہ آپ کے جو دسترخوان پر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو یہ آپ سمجھیں کہ وہ غربا جو ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں، وہ آئے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب ملنا ہے۔ اگر آپ افطاری کرواتے ہیں تو آپ ایک دکھاوے کے لیے کرواتے ہیں، یا بڑے لوگوں کو بلا کے جن میں اکثر لوگوں کے روزے بھی نہیں ہوتے، تو آپ ایک فارمیلٹی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ روزے داروں کو بلاتے ہیں، غربا آپ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، بچے آپ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو مستحق ہیں وہ آپ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، تو جب وہ آپ کے دسترخوان سے کھانا کھائیں گے تو وہ جو ہے دل سے جو ان سے دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور اس بندے کی بخشش بھی فرمائیں گے اور اس کے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگر انسان جو ہے دکھاوے کے لیے کرے گا تو اس کا مال تو جائے گا لیکن اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں اپنا حصہ لے لے، اس رمضان المبارک کے فیض و برکات حاصل کر لے، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے بغیر اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے غریبوں کی مدد کرے۔ آپ دیکھیں رمضان شریف کا یہ بھی تحفہ ہے کہ جو ہے ہر غریب جو ہے وہ آگے پیچھے اسے کوئی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ رمضان شریف کی اتنی برکتیں ہیں کہ ہر گھر میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے 1-2 چیزیں لازمی ملیں گی۔ تو ناظرین ابھی گفتگو ہماری جاری رہے گی، آپ جو ہے نا ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔